ایک شخص جو اپنی روح نکلنے کے بعد قبر میں داخل ہوتا ہے، ذرا تصور کریں کہ وہاں اس کا کیا حال ہوگا۔ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ قبر کو تنگ کیا جاتا ہے، یہ کیسے ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کیونکہ رسول اللہ نے ہمیں اس کے بارے میں بتایا ہے۔ قبر کی تنگی اور آزمائش کے بارے میں احادیث میں موجود ہے کہ فرشتے آئیں گے اور اسے بٹھا کر سوالات کریں گے۔ فرشتے پوچھیں گے تمہارا رب کون ہے، تمہارا نبی کون ہے، تمہارا دین کیا ہے۔ یہ سوالات حقیقت ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ان سوالات کا جواب صرف زبانی یاد کرنے سے نہیں دیا جا سکتا۔ اگر آپ زندگی میں اللہ کی اطاعت کرتے رہے ہیں اور دین پر عمل کرتے رہے ہیں تو ان سوالات کا جواب دینا آسان ہوگا، لیکن جو اللہ کی نافرمانی کرتا رہا اور اپنی زندگی میں دین پر عمل نہ کیا وہ جواب نہیں دے پائے گا۔ مومن جو اللہ پر ایمان لایا اور نیک اعمال کرتا رہا آسانی سے جواب دے گا اور اسے قبر میں سکون دیا جائے گا۔ جنت کی ہوا کے جھونکے اس کے لیے قبر میں چھوڑ دیے جائیں گے کیونکہ اس نے دنیا میں اللہ کی اطاعت کی۔ لیکن وہ شخص جو بدعمالیوں میں مبتلا رہا اور اللہ کی طرف رجوع نہ کیا وہ ان سوالات کا جواب نہیں دے پائے گا۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن اس کے معنی پر غور نہیں کرتے۔ ہم نہیں جانتے کہ ہمارا رب ہمیں کیا بتانا چاہتا ہے۔ یہ کتنی بڑی غفلت ہے۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے مرنے کے بعد وہ لوگ جو ہمیں نیکی کرنے سے روکتے تھے وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ ہم نے انہیں ایسا کرنے سے منع کیا تھا۔ وہ لوگ جو ہمیں قرآن کے معنی سیکھنے سے روکتے تھے وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ ہم نے انہیں ایسا کرنے سے منع کیا تھا۔ یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے کلام کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ قرآن واحد کتاب ہے جو حق پر مبنی ہے اور یہ ہمیں رسول اللہ کی سنت کی طرف لے جاتی ہے۔ اگر ہم نے اس کتاب کو سمجھا ہی نہیں تو ہم آخرت کی تیاری کیسے کریں گے؟ موت کے بعد کی زندگی کی تیاری سب سے اہم چیز ہے جس کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ آج ہم میں سے زیادہ تر لوگ دنیاوی چیزوں کے لیے بہت محنت کرتے ہیں، جیسے ایک اچھا گھر خریدنا یا بڑی بلڈنگ میں اپارٹمنٹ لینا۔ ہم قرض لیتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ وقت کے ساتھ واپس کر دیں گے، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا کہ اگر ہم اپنی زندگی ختم ہونے سے پہلے یہ قرض نہ چکا سکے تو کیا ہوگا؟ میں نے بہت سے ایسے لوگوں کے کیسز دیکھے ہیں جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ وہ قرض لے کر بڑے اپارٹمنٹس یا گھروں کی خواہش رکھتے تھے، لیکن وہ قرض واپس کرنے سے پہلے ہی اپنے آخرت کے محل کے ضرورت مند بن چکے تھے کیونکہ وہ وفات پا گئے۔ اللہ فرماتا ہے کون ہے جو اللہ کو قرض دے تاکہ وہ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس کرے؟ کیا آپ اللہ کے لیے دینے کے لیے تیار ہیں؟ اپنے وقت کو اللہ کے لیے لگائیں، اپنی توانائی اللہ کے لیے خرچ کریں، گناہوں سے بچیں۔ اللہ کی خاطر آپ کو اس کا اجر کئی گنا بڑھا ہوا ملے گا۔